نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 68 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وقالو اور کہا یہود و نصارہ نے، کیا کہا؟ کونو ہودن تم یہودی ہو جاؤ، او نصارہ یا تم نصارہ ہو جاؤ، تہتدو تو تم ہدایت پالو گے۔ قل آپ کہہ دیجئے ان سے، بل ملت ابراہیم بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں ملت ابراہیمی کی، حنیفہ جو ہر قسم کی کجی سے پاک ہے، وما کان من المشرکین اور نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے۔ قولو آپ کہہ دیجئے، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ اور اس کتاب پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وعیسیٰ اور اس کتاب پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وما اوتی النبیون من ربہم اور ان کتابوں پر جو ان کے رب کی طرف سے باقی انبیاء علیہ السلام کو دی گئی، لا نفرق بین احد منہم ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن له مسلمون اور ہم اسی اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، تابعداری کرنے والے ہیں۔ یہ تو ان آیات کا ہوا ترجمہ، اور تفاسیر میں لکھا ہے وقالوا کونوا ہودن او نصارا کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کونوا ہودن کہ یہودی ہو جاؤ، اور نصارہ یہ کہا کرتے تھے کونوا نصارا کہ تم نصارہ ہو جاؤ، یعنی یہود مدینہ مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم یہودی ہو جائے، اور نجران کے جو نصارہ تھے وہ یہ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ تم نصارہ ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر یہ کلوا دیا، قل بل ملت آپ کہہ دیجئے ان سے، بل ملت ابراہیم بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں ملت ابراہیمی کی، حنیفہ جو ہر قسم کی کجی سے پاک ہے۔ حنیفاً کا معنی غالباً علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے یہ کیا ہے، مائلاً عن الادیان کلیہا الی الدین القیم، جو سارے دینوں سے ہٹ کر دین حق کی طرف جو مذہب میلان رکھتا ہو، ایسے مذہب کو مذہب حنیفہ کہا جاتا ہے، جو سارے مذاہب باطلہ کو چھوڑ کر
مذہب حق کی طرف آنے والے مذہب کو مذہب حنیفہ کہا جاتا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اشارہ کر دیا چاہے مذہب یہودیت ہو چاہے مذہب نصرانیت ہو، دونوں کے اندر شرک کی بو ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو لائے ہوا دین، اس میں شرک کی بو بھی نہیں ہے۔ اسی کا قولو، یہ خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے، قولو آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہماری طرف یعنی قرآن مجید، وما انزل الی ابراہیم، اور اس کتاب کی طرف جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نازل کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی کتاب نہیں بلکہ 10 صحیفے نازل کیے گئے، 10 صحیفے، اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب والاسباط، اسباط، یہ جو اسباط ہے یہ جمع ہے سبتن کی، سبتن کی جمع ہے۔ یہ کسے کہا جاتا ہے؟ اصل میں اس درخت کو کہا جاتا ہے جس کی بہت زیادہ ٹہنی ہو، بہت زیادہ ٹہنی ہو۔ یہاں غالباً علامہ جار اللہ زمخشری نے تفسیر کشاف کے اندر سبت کا معنی کیا ہے ولد الولد، اولاد کی آگے اولاد، اولاد کی اولاد۔ وما اوتی موسیٰ، اور اس کتاب پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی، اس سے مراد تورات ہے۔ وعیسیٰ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی یعنی انجیل۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور وہ ان کتابوں پر بھی جو باقی نبیوں کو دی گئی ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، مشہور کتابیں 4 ہیں، باقی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو صحیفے دیے گئے۔ ایک حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوئی، حضرت داود پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ 4 مشہور کتابیں ہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ صحیفے آئے تھے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہاں یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سب کو برابر مرتبہ دیتے ہیں، جبکہ قرآن تیسرے پارے میں کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ اسی طرح 15ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، اور یہاں اللہ کہہ رہے لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے۔ تو غالباً علامہ بیضاوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی، تفسیر مدارک والوں نے بھی، تفسیر ابو سعود میں بھی، یہاں تک کہ جلالین کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے فَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، کہ ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بعض پر ایمان لے کے آ جائیں، بعض پر ایمان نہ لائیں، ان کا انکار کریں، یہ مراد ہے لا نفرق بین احد منہم، ورنہ بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت حاصل ہے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے افضل ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ اشارہ کر دیا کہ جب بھی سر جھکانے کی باری آئے، اللہ کے سامنے جھکانا، اللہ کے غیر کے سامنے کبھی بھی سر نہ جھکانا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین۔